الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآلك وصحابك والأولياء والصالحين۔ دیکھو جی، ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہ مل جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں صبر کی انتہا تک لے جاتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر اپنی جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ مایوس مت ہوا کرو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اس لیے مایوس مت ہوا کرو، بس سچے دل سے دعا کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا صحیح وقت پر ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت نوازتا ہے۔ سنو، بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے لیے تم تڑپتے تھے، تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔ بے شک صبر کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب اور خاص ترین بندوں میں ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کا جواب اج سے دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ جس گھڑی نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے تعبیر پا لیتے ہیں۔ جن کے لیے دنیا ترستی ہے، آپ کی کامیابی آپ کے منتظر ہے۔ اس رات کے آخری پہر تہجد سجدوں میں تلاش کیجیے۔ پوری دنیا کو فتح کرنے سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر کے اپنی دن کی شروعات اللہ کی رضا سے کرو۔ یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو شیطان کو منصوبے کو ناکام بناتی ہے اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سجدہ تمہارے دل کو سکون اور روح کو تازگی اور زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھکنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، اور رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، نوازتا بھی ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھتے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری کہانی لکھی ہے۔ جو دکھ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ تو نہیں ہے بلکہ نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر ضرور کرتا ہوں، اور میں انہیں کو آزماتا بھی ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک وصحابک والاولیاء والصالحین۔